گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلاموں کو ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری اوقات تو نہیں، نہ ہمارے پاس ایسی فہم و فراست ہے کہ ہم امام اہل سنت کے اشعار کی تشریح بیان کر سکیں۔ ہم اس بات کا بالکل ادراک رکھتے ہیں، اس بات کو بالکل اقرار کرتے ہیں کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا اپنے اشعار کے پیچھے کیا مافی ضمیر تھا، ہم یہ نہیں جانتے، مگر علماء اہل سنت نے جو آپ کے اشعار کی کچھ تشریح کی، ان میں سے کچھ مدنی پھول حاصل کر کے آپ کی جانب بڑھائیں گے، اپنے دلوں کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج جس کلام کو سننا ہے، میری التجا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی اور مجھ گناہگار کو بھی بار بار حرمین طیبین کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ جب بھی مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا سفر ہو، آج جو کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں راہ مدینہ کا، یہ ایسا ساتھی کلام ہے۔ راہ مدینہ میں جو کیف و سرور یہ کلام عطا کرتا ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کلام کون سا ہے؟ جی ہاں، وہ کلام ہے بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی کم و بیش 63 اشعار، جی ہاں 63 اشعار اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائے ہیں۔ ہم سارے اشعار تو نہیں لیکن اکثر اشعارات سنیں گے، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، ہو سکے تو یاد مدینہ میں گم ہو کر دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور میں گم ہو کر اس کلام میں شامل رہیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پہلا شعر، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اس میں بھینی یعنی ہلکی ہلکی جو عمدہ خوشبو ہوتی ہے، سہانی یعنی خوشگوار اور من بھاتی، کلیاں یہ غنچے جس کو کہتے ہیں۔ اور اب اس کے معنی کیا بن رہے ہیں؟ اس کے معنی بن رہے کہ یا اللہ یہ کیسی بھینی بھینی خوشبودار اور عمدہ ہوا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیسی جنت کی ہوا ہے جس سے جگر کو ٹھنڈک اور روح کو تازگی مل رہی ہے، اور جو دل کی بند کلیاں ہیں کھلتی جا رہی ہیں اور سینہ مدینہ بنا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ مدینے کی ہوا ہے، یہ گنبد خضرا کو چوم کر آ رہی ہے۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ اب یقین جانے جب مدینہ منورہ قریب آ رہا ہو اور آپ یہ اشعار سنیں نا کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، تو یقین کریں اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب ان کیفیات میں مدینہ منورہ کے سفر کے جذبات میں ڈوب کر یہ شعر ذرا طرز میں سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر ذرا سنیے، وہی یاد مدینہ ہے، وہی تصور جانا ہے، ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری
کشت عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں لیکن اس کو سمجھ جائیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ڈالیں اس سے مراد ہے ڈالیاں، اور بالیں یہ خوشے جو ہوتے ہیں پھلوں کے اور پھولوں کے۔ کشت عمل امید کی کھیتی، اور پری یعنی خوبصورتی ہے، یا جنتی حور، جنتی عورت اس کے معنی بن سکتے ہیں۔ تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا کچھ اس طرح اس بارے میں خیال ہے کہ یا اللہ یہ کس موسم کی بارش ہے کہ جس سے ہر درخت کی ہر شاخ جنت کے باغوں کا نمونہ پیش کر رہی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے، درختوں کی ٹہنیاں اور غلے کی فصل کے خوشے پھلوں اور دانوں سے لدے ہوئے ہیں، اور گویا زمین کی طرف جھک کر تاجدار مدینہ کو صبح کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور ہماری جو آرزوؤں کی کھیتی ہے، ذرا تصور دیکھیے، کھیتی جو ہوتی ہے یعنی آرزوؤں کی جو کھیتی ہے، ہمارے آنسوؤں کے پانی دیے جانے کے بغیر ہی جنت کی حور کی طرح چمک رہی ہے اور بھری بھری ہو گئی ہے، یعنی بن مانگے ہماری تمنائیں پوری ہو رہی ہیں۔ یقیناً میرے مولا یہ رحمت للعالمین کی رحمت کی بارش ہی ہو سکتی ہے۔ گویا مدینہ منورہ ایسی برستی بارش ہے، ایسی رحمتیں ہیں وہاں پر کہ وہاں کوئی پہنچ جائے تو بگڑے کام اس کے سنور جاتے ہیں۔ اب اس تصور میں ذرا اس شعر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری، کشت عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، یہ بارش ڈالیں ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری، ڈالیں ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری، کشت عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام مکہ پاک میں بیٹھ کر یہ مدینہ طیبہ کے رخت سفر کے دوران لکھا۔ اب اگر مکہ پاک سے کوئی عاشق رسول مدینے کو جاتا ہے تو تصور دیکھیں، تخیل اعلیٰ حضرت دیکھیں کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے۔ یعنی جس حرم کے طواف کو، جس کعبہ مشرفہ کی حاضری کو زمانہ ترس رہا ہے، ہم نے اس کا طواف تو کر لیا، اس کعبے کی برکتیں بھی لوٹ لی، مگر اب کعبہ کیا کہہ رہا ہے، وہ حرم کیا کہہ رہا ہے کہ اے مجھے آباد کرنے والے کے خوش نصیب امتیوں، جاؤ خدا تمہاری خیر کرے، بہت مبارک سفر تم نے اختیار کیا ہے، خدا اگر توفیق دے تو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یاد رہے کعبہ مشرفہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کعبہ معظمہ بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی درخواست کرے گا، عرض کرے گا کہ دنیا میں حضور نے میری زیارت کی، آج میں ان کی کرتا ہوں۔ چنانچہ کعبہ کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کعبہ کیا عرض کرے گا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں جواب دوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ۔ پھر کعبہ کہے گا آپ اپنی امت کی فکر نہ کیجئے جنہوں نے میرا طواف کیا اور جو گھر سے میری زیارت کو نکلا مگر پہنچ نہ سکا، اور جس نے میری زیارت کی تمنا بھی کی، میں ان سب کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کعبہ مشرفہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی گویا قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی محبت کعبہ مشرفہ سے بھی عطا فرمائے۔ اور اب گویا کعبہ تخیل اعلیٰ حضرت دیکھے کہ کہہ رہا ہے کہ مدینے جانے والوں جاؤ، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے۔ اب اس شعر کو اس تصور میں ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے۔ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت
سفر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر میں دیکھیے کمال لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے۔ یعنی کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ہم تو کعبے کے گرد پھرتے تھے بڑی تعظیم بڑی عزت کے ساتھ، مگر جیسے ہی مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا تو یا اللہ یہ کیسا ارادہ ہے، یہ کیسا سفر ہے۔ ارادت کے معنی عقیدت کے بھی ہیں کہ یہ، اور ایک معنی نیت کے بھی بنتے ہیں کہ یہ کعبے کی ہم سے کیسی عقیدت ہو گئی، یا کعبہ ہماری اس نیت میں ایسی کیسی تقدیس ہے، اس نیت میں ایسا کیسا تقدس ہے کہ اب کعبہ بھی ہم پر نثار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ کعبہ مشرفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتا، تفسیر مظہری میں ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر شکرانے کا طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر قریب ہوئیں تو حجر اسود نے اپنی جگہ سے نکل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چومنا شروع کر دیا۔ تو پیارے آقا تو وہ ہیں جن کے صدقے کعبہ آباد ہوا ہے۔ تو پیارے آقا کے در کی حاضری دینے والوں کو گویا کعبہ بھی محبت بھری نگاہ سے، یوں کہیے کہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور ان مسلمانوں کے لیے رحمتوں کی بارش برستی ہے جو مدینہ منورہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت تخیل ہے، یہ امیزنگ باتیں ہیں، یہ بڑی زبردست آپ کہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شاندار تخیل ہے جو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے، یہ ارادت ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اگلا شعر سنیے، یہ بھی ایک شاندار تخیل اور خیال ہے۔ حجر اسود جو ہے نا، یاد رہے یہ پہلے سے کالا نہیں تھا، یہ پہلے حجر ابیض کہلاتا تھا۔ جب یہ جنت سے آیا تھا بڑا منور تھا، بڑا چمکدار تھا۔ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی سبب یہ سیاہ ہو گیا، حجر اسود یعنی کالا پتھر ہو گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حجر اسود جو ہے مدینے جانے والوں سے کہتا ہے کہ جب نبی پاک کے در پر جاؤ گے، وہاں اپنی جبین کو، جو تمہارے سیاہی ہے، گناہوں کی سیاہی تمہاری پیشانی پر ہے، جب نبی پاک کے در پر اپنے رب کو سجدہ کرو گے، اس مقدس مقام پر سجدہ ریز ہوگے، تو تمہارے تو سر کی جو سیاہی ہے، تمہاری پیشانی کی جو کالک ہے، وہ تو دور ہو جائے گی۔ ایسا کرو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی اس در پر جا کر پہلے کی طرح منور ہو جاؤں گا۔ ذرا تخیل دیکھیے، اپنے پیشانی کی سیاہی کو کیسے ملا رہے ہیں حجر اسود کی سیاہی سے۔ کہتے ہیں کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے۔ کالک جبی یعنی پیشانی جو کالی ہے، جو سر جو ہے وہ گناہوں کے سبب سیاہ ہو چکا ہے، اس جبی کی کالک تم کیسے چھڑا لو گے کہ سجدہ در کرو گے، نبی پاک کے در پر جا کر اپنے رب کو جب سجدہ کرو گے۔ مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ حجر اسود کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی پہلے کی طرح منور ہو جاؤں گا۔ کیا بات ہے تخیل رضا کی۔ اب اس تصور میں ذرا اس شعر کو سنیے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے، یہ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسا لگ رہا ہے کہ پورے حرم کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک چیز پر شعر لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی چاہ رہا ہے مدینے جانا، اس کو بھی تمنا ہے مدینے جانے کی۔ اب حجر اسود کی بات کر لی، اب اعلیٰ حضرت آب زمزم کی بات کرتے ہیں، اور کیا خوب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے،
ذرا تخیل رضا دیکھیں کہ یہ جو زمزم بہ رہا ہے نا اور قیامت تک یہ برستا رہے گا، قیامت تک یہ پانی ختم ہی نہیں ہوتا، تو زمزم یہ کیوں رو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے زمزم کے بہنے کو رونے سے تشبیہ دی ہے کہ بیسیکلی زمزم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی بڑی تمنا ہے کہ میں بھی اس در پر جاؤں، کیونکہ حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے میں جاری ہوا، اور اے مدینے جانے والے تم تو اس کے در پر جا رہے ہو جو اسماعیل کے بھی آقا ہیں، اور انہی کے نور کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر خنجر نہ چل سکا، چھری نہ چل سکی، بلکہ اللہ نے جنتی مینڈا وہاں بھیج دیا، تو اس آقا کریم کے دربار میں بھی تمہارے ساتھ چلتا۔ لیکن یہ حسرت ہے، یہ آرزو ہے، جھالے برس رہے ہیں، یعنی اب برسات ہو رہی ہے، آنکھوں سے برسات ہو رہی ہے زمزم کی کہ مدینے اس نے بھی جانا ہے، اور یہ زمزم اسی لیے قیامت تک جاری ہو ساری ہے۔ قربان تخیل رضا کے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے؟ ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، جھالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے؟ کدھر کی ہے؟ جھالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے؟ اچھا، اب حجر اسود کی بات ہو گئی، زمزم کی بات ہو گئی، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ مشرفہ پہ ایک بڑا خوبصورت سونے کا پرنالہ ہے جسے میزاب زر بھی کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کیا شاندار انداز میں میزاب زر کی بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی مدینے جانے والا نظر آتا ہے اسے، تو میزاب زر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ رحمت کے بارش بھیج، بارش برسے، تو پھر اس پرنالے کے ذریعے، کیونکہ جب بھی بارش برستی ہے مکہ پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا تو پرنالے سے پانی گرتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں کہ یا اللہ رحمت کی بارش بھیج تاکہ میں اپنے پرنالے کے ذریعے، اپنے اس میزاب زر کے ذریعے میں مدینے جانے والوں پر کچھ تیرے رحمت کے موتی نچھاور کر دوں، کیونکہ یہ نبی پاک کے در پر جا رہے ہیں جہاں ہر وقت نور کی بارش ہو رہی ہے، تو گویا اعزاز میں مدینے جانے والے کے اکرام میں جاتے جاتے ان پر کچھ رحمت کے موتی نچھاور کر دوں۔ تو کیا خوبصورت بات لکھ رہے ہیں، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، گوہر کہتے ہیں موتی، اے اللہ تو برسا تو میں جانے والوں پر موتی نچھاور کر دوں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، ابرے کرم سے عرض، یہ میزاب زر کی ہے، یعنی ابرے کرم رحمت کے بادلوں سے میزاب زر عرض کرتا ہے کہ اے ابرے کرم برس جا، تاکہ برسے گا تو میں جانے والوں پر موتی نچھاور کر دوں گا۔ اس تصور میں ذرا اس شعر کو سنیے، برسا کہ جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض، یہ میزاب زر کی ہے۔ برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اعلیٰ حضرت بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک کمال کلام ہے، یقین کریں، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ کمال شعر ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ بات اب ہو رہی ہے حتیم کی۔ حتیم وہ حصہ ہے جو بالکل پرنالے کے نیچے ہے، میزاب زر کے نیچے ہے، اور بیسیکلی یہ کعبہ مشرفہ کا ہی حصہ ہے۔ علماء فرماتے جس نے حتیم کے اندر جا کر نماز ادا کی گویا اس نے کعبے کے اندر ہی نماز ادا کی۔ پہلے کے زمانے میں جب کعبے کی تعمیر نو ہوئی تھی تو یہ حصہ بھی کعبے میں تھا، لیکن اس وقت لوگوں کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ اس کو بھی تعمیر کر لیتے، تو تعمیر چھوڑ دی
اب آج ہم جیسوں کا بھلا ہو گیا جو ایگزیکٹلی کعبے کے اندر دروازہ کھول کے تو نہیں جا سکتے، مگر حتیم میں آج مسلمان جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو حتیم میں جانے والا ایسا ہے جو گویا کعبے کے اندر گیا۔ تو بہرحال حتیم کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، حتیم یو کی شیپ میں ہے، یو جس طرح بنتا ہے نا انگریزی کا، یو جو ہے وہ آغوش کا بھی انداز دیتا ہے۔ آغوش کسی کی ہو، ہاتھ پھیلائے کوئی ہو، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آغوش یعنی گود، آغوش شوق کھولے ہے، یعنی یتیم جو ہے نا ایسے ہی نہیں ہے، وہ آغوش شوق گود بنی ہوئی ہے، یہ شوق میں آغوش شوق کھولا ہوا ہے۔ کن کے لیے؟ جو مدینے جانے والے ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کے در کی ہے۔ اب اس میں بھی اگر اس شعر کو صحیح سمجھیں تو بیسیکلی مدینہ منورہ پتہ کہاں ہے؟ اس کا رخ ہے جہاں پر نالا ہے نا، تو میزاب زر گویا اشارہ کر رہا ہے کہ مدینہ اس طرف ہے۔ تو اگر کوئی مدینے جائے گا تو وہ حتیم کو پیٹھ کرے گا، حتیم کو پھر مڑ کے نہیں دیکھے گا، حتیم سے اپوزٹ جائے گا تو مدینے جائے گا۔ یہ شعر ڈائریکشن آف مدینہ بھی بتا رہا ہے کہ مدینہ اس طرف ہوتا ہے، اور جب کوئی مدینے جاتا ہے تو حتیم کو دیکھتا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آغوش شوق کھولے بیٹھا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن یہ دھن، یہ شوق مدینے کا ایسا ہے کہ اب وہ پھر کے بھی نہیں دیکھتے، بس مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کیا تخیل رضا ہے کہ حتیم کو آغوش شوق قرار دینا اور مدینے جانے والوں کا مڑ کے نہ دیکھنا، فقط مدینے کی طرف دوڑے چلے جانا۔ مدینے پاک سے محبت کا اظہار کا کیا خوبصورت انداز ہے، ذرا سنیے اس شعر کو۔ آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کے دیکھتے نہیں۔ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے۔ اب گویا مدینے کا سفر شروع ہو رہا ہے، کعبہ مشرفہ کا کچھ تعارف کروایا، اب بات ہو رہی ہے مدینے کی۔ تو اب جو مدینے شریف جا رہا ہے اسے گویا جھنجھوڑ رہے ہیں، ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، یعنی یہ راہ مدینہ ہے، یہ سفر مدینہ ہے، یہ کوئی عام سفر نہیں۔ اے مدینے جانے والے، اپنے دل کی کیفیت پر غور کر، مدینے میں اس طرح بے باکی سے نہیں جایا جاتا۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، یہی رسم عاشقی ہے، یہی جانے بندگی ہے، سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی گلی میں۔ اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز میں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ ارے یہاں پاؤں سے نہیں چلا جاتا، ارے یہ وہ راستہ ہے جہاں آنکھیں بچھائی جائیں، جہاں سر اپنے سر کو وا کیا جائے۔ یہ راستہ بھر جو ہے عقیدت اور احترام سے طے کرنے کا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، یعنی وہ شخص جو آنکھ والا ہو، جو دل کی آنکھوں والا ہو، وہ پاؤں کیسے رکھے گا؟ کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، مگر اے کاش ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، آنسو بہاتے ہوئے، ادب و شوق کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ حاضری عطا فرمائے۔ اور مدینہ پاک کی حاضری کے وقت یہ شعر بڑا کام آتا ہے۔ ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، یہ جا رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جا، ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جا، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے
ویسے تو اس کلام کا ہر شعر ہی موتی کی مانند ہے، مگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، جب مدینہ منورہ جانے والا راستہ نظر آئے نا، اس شعر کو سمجھ کر پڑھیے گا، آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ مدینے جانے والے راستے کو کس طرح اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، پہلے کچھ الفاظ کا مطلب سمجھنے۔ جانے نو یعنی نئی جان، جاں فضا زندگی بڑھانے والی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں قدم قدم پر اپنی نئی جان، ایک جان اور ملے اور وہ قربان کر دوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو راہ جاں فضا ہے نا، یہ زندگی کو نیا جلا دینے والی، نیا حوصلہ دینے والی، ہمت بڑھانے والی، گویا جلا بخشنے والی راہ کون سی ہے؟ یہ میرے مولا کے در جانے والا راستہ ہے۔ ارے قدم قدم پر واری ہو جاؤں، بس یہ قدم قدم ہی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ راستہ کتنا پیارا ہے جو مدینے کو جا رہا ہے۔ مدینے کے راستے کے تصور میں گم ہو کر آئیے ذرا اب اس شعر کو سنیے۔ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، میرے مولا کی در کی۔ وارو قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان نو، وارو قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راہ ہے جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو شعر ہے یہ بڑا محاورے والا اور بڑا خوبصورت سمجھنے والا شعر ہے۔ گھڑیاں گنی ہے برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ اچھا، گھڑیاں، ایک گھڑی لغت کے مطابق ایک ساعت کو کہتے ہیں، یعنی تقریباً 3 گھنٹے کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، اب گھڑیاں یعنی یہ برسوں سے گھڑیاں گن رہا ہوں، گویا لمحات گن رہا ہوں، وہ دن گن رہا ہوں کہ کب میں مدینے جاؤں گا۔ تو گھڑیاں گنی ہے برسوں کی، ارے یہ تو برسوں کی تمنا تھی۔ شب گھڑی یعنی مبارک ساعت، اب یہ خوشخبری مجھے ملی ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے۔ کون سا وقت آ گیا ہے کہ اب میں مدینے جا رہا ہوں؟ اور اس کو کس پیارے انداز میں سمجھایا کہ مر مر کے پھر یہ سل کہہ لیں کوئی چٹان کو، کوئی پتھر کو، کسی کے اوپر کوئی پتھر رکھ دیا جائے اور پھر وہ سرک جائے تو اسے ایک راحت ملتی ہے نا کہ یار اب جان چھوٹی، یہ چٹان ہٹ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدینے جانے کی جو تمنا تھی نا، اس پہ ایک چٹان سی رکھ دی گئی تھی، نہیں پوری ہو رہی تھی، برسوں سے تمنا رکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، یہ شب گھڑی آ گئی کہ یہ جو سل ہے یہ سرک گئی ہے اور اب مدینے جانے کی خوشخبری مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ اس تصور میں ذرا یہ شعر سنیے گا کہ گھڑیاں گنی ہے برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ گھڑیاں گنی ہے برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، گھڑیاں گنی ہے برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر ہے اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ بڑا آسان سا شعر ہے بظاہر تو، لیکن اس کے اندر جو میسج ہے ذرا سمجھیے کہ میرے قدم اور وہ خاک پاک ہیں، اپنے آپ کو گویا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے مدینے جانے والوں سوچو کدھر قدم رکھ رہے ہو۔ یہ وہ خاک ہے جہاں قدم رکھنے کے لیے نہیں حسرت ہے، بلکہ جو فرشتے ہیں، ملائکہ یعنی فرشتوں کو حسرت کیا ہے کہ اس خاک پر اپنی جبیں رکھ لیں، اپنا سر جھکا لیں، وہ خاک ہمیں مل جائے۔ یعنی جہاں ملائکہ فرشتے حاضری کو ترس رہے ہیں، وہاں تم قدم لے کر جا رہے ہو۔ اللہ نے تم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو شکر کے جذبات میں ڈوب کر اس شعر کو ذرا سمجھیے۔ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک،
حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، وضع سر اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے وہ کمال کا شعر ہے۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضری ایک مومن کی معراج نہیں تو اور کیا ہے۔ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ اے زائروں، کسی عام جگہ پر نہیں گئے، کسی نارمل سٹی میں نہیں ہو، ایسی جگہ گئے ہو کہ جس کا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، اے مدینے جانے والوں پتہ ہے کدھر پہنچ گئے ہو، ہیں؟ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا زائرین کو سمجھا رہے ہیں کہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کسی معمولی جگہ پر نہیں گئے۔ اے زائروں، ذرا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، ایمان سے بتاؤ، کیا مدینہ شریف میں تمہیں معراج کا منظر نظر نہیں آ رہا کہ مدینہ منورہ جہاں میرے آقا کا روضہ ہے، ایگزیکٹلی وہ جو جگہ ہے، یعنی وہ جو دہلیز ہے۔ کرسی کے دو معنی یہاں پر، ایک کرسی وہ جو 8ویں آسمان پر جو عرش معلیٰ پر کرسی ہے، ایک کرسی سے مراد وہ ہے، اور ایک کرسی وہ ہے جہاں میرے آقا کا روضہ ہے، جو میرے آقا کی دہلیز ہے۔ یہ میرے آقا کا روضہ اس کرسی سے بھی تمہیں افضل نظر آ رہا ہوگا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ علماء کا متفقہ یوں سمجھیے فیصلہ اور یہ فتویٰ ہے کہ جس جگہ نبی پاک آرام فرما ہے وہ سارے جہان میں تمام جگہوں سے افضل، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ساتوں آسمان سے، جنت سے، کرسی سے اور عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہاں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت اشارہ کر رہے ہیں کہ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، اسی پاک در کی۔ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے، کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے۔ جی بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سلسلے نغمات رضا میں انشاءاللہ اسی کلام کو کنٹینیو کریں گے۔ عارف بھائی کے ذریعے وہ اشعار پھر سنیں گے اور پھر انشاءاللہ یاد مدینہ میں گم ہوں گے اور انشاءاللہ اس کلام کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت کے مبارک کلاموں کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، عشق رضا کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مدنی چینل اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو، عشق اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کے یوں سمجھیے کہ سوچ کو گویا ہمیں گھول گھول کر پلا رہا ہے۔ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل پار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل پار ہے۔